اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ پیغمبر اسلام کی مشہور معروف حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث کی ذیل میں ایک روایت جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور وہ روایت مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے یہ روایت پہلے سنی ہے یا نہیں، لیکن شاید میرے خیال ہے بہت کم پڑھی گئی ہوگی۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں انہوں نے 9 چیزیں دیکھی تھیں۔ ان 9 چیزوں کی تعبیر پوچھی ہے۔ کس سے پوچھی انہوں نے تعبیر؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ آج کا ایک موضوع ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی۔ 9 چیزیں انہوں نے خواب میں دیکھی جابر عبداللہ انصاری نے، اور جابر نے جب خواب دیکھا ہے، یعنی خواب میں چیزیں دیکھی کہ 9 چیزیں دیکھی، تو اب انہوں نے پھر اس کے بعد امیر المومنین سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ مولا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ اب جو چیزیں انہوں نے دیکھی وہ میں بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا۔ اس کو اب میں نے کہا کہ غور سے سنیے گا، اس کے بعد پھر میں پہلے وہ چیزیں بیان کروں گا، پھر اس کی تعبیر بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، جابر بیان کرتے ہیں، جابر کہتے ہیں مولا میں نے خواب میں دیکھا کہ بڑی بڑی جو گائیں وہ چھوٹی چھوٹی گایوں کا دودھ نکال رہی ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، بڑی بڑی گائیں، یعنی ایک طرح سے یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ابھی جواب دیکھیں مولا نے کیا دیا، وہ آئے گا، لیکن اس سے میں اس کو سنیے گا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ مولا کہا مولا میں نے دیکھا بڑی بڑی گائیں جو چھوٹی چھوٹی گائیں کا دودھ نکال رہی ہیں۔ دوسرا میں نے دیکھا کہ ممبر پر بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، تیسری چیز میں نے دیکھی کہ باغ بہت خوبصورت ہے، شاداب، ایک باغ ہے بہت خوبصورت ہے، شاداب ہے، سبزہ بھی ہے، بھرا ہوا جسے ہم کہتے ہیں، لیکن نہر خشک ہے، لیکن اس کے ساتھ جو نہر ہے وہ خشک ہے۔ نمبر 4 کا میں نے دیکھا کہ بیمار جو لوگ ہیں وہ تندرست اور صحت مند کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، جو بیمار ہیں وہ کے لیے جا رہے ہیں۔ 5 کا میں نے دیکھا ایک گھوڑا ہے، خواب میں دیکھا کہ ایک گھوڑا ہے جس کے 2 سر ہیں، اور جس کو جو دو وہ کھاتا ہے، کوئی چیز اپنے سے دفع نہیں کرتا، دور نہیں کرتا، جو چیز بھی اس کو دو وہ کھاتا ہے، کوئی چیز اپنے سے دفع نہیں کرتا، دور نہیں کرتا۔ نمبر 6 کا مولا میں نے ایک چھٹی چیز یہ دیکھی کہ آسمان سے ایک پارچہ لٹک رہا ہے۔ پارچہ یعنی کپڑا، بڑا کپڑا، آسمان سے ایک پارچہ یعنی ایک سمجھے ایک کپڑا ہے جو آسمان سے لٹک رہا ہے، آویزان ہے یعنی لٹک رہا ہے، اور ہر شخص اپنے حساب سے اسے پھاڑ رہا ہے، ہر شخص اسے اپنے حساب سے پھاڑ رہا ہے، یعنی اس کے جو کپڑے کا بعض حصے کہیں سے کہیں پارا پا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ 7واں میں نے دیکھا کہ 2 مرغ ہیں اپنے آشیانے میں جو اڑ رہے ہیں، اپنے آشیانے کے اندر ہی ہیں 2 مرغ ہیں جو اڑ رہے ہیں۔ 7۔ 8واں یہ کہا کہ آسمان سے ایک محمل اتر رہی ہے، اس کے ارد گرد حیوانات ہیں، سگ ہے، سور، اس کے ارد گرد حیوانات دیکھے، محمل اتر رہی ہے۔ اور 9واں چیز یہ دیکھی کہ آسمان سے ایک پرندہ ہے، مرغابی لکھا ہے شاید، مرغابی ایک پرندہ آسمان سے نیچے اتر، ایک پرندہ ہے جو آسمان سے نیچے اتر ہے، اور جب وہ جاتا ہے اوپر واپس تو بغیر سر کے جاتا ہے، جب اوپر جاتا ہے تو
یہ 9 چیزیں جابر کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھی. اب سنیے امیر المومنین کا جواب. یہ مہم ہے کہ دیکھیں امیر المومنین نے اس کو ان تمام خواب کی کیا تعبیر بیان کی. میں شاید میرے خیال یہ روایت پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی. نمبر 1 کیا تھا؟ ہاں بڑی بڑی گائیں. امام نے کہا اس کا جواب ہے کہ امام نے کہا یہ بادشاہ اور وزیر جو ہے نا، بادشاہ یہ وزراء یہ لوگوں کا مال کھا رہے ہیں. اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا آج معاشرے میں جو ظلم کا اشارہ ظلم کی طرف ہے نا، کہ ظلم کیا ہے کہ ہم بادشاہ وزراء عوام کا مال کھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ. دو کیا تھا؟ ممبر پر بڑے بڑے بت رکھیں اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے. امام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں لیکن اس کی اہلیت نہیں رکھتے. اب آپ ہر انسان اپنے لیے سوچے، کوئی بھی چاہے اس کی جو بھی تعبیر کرے. مولانا نے کہا اس کا مطلب یہ، اگر خدا نخواستہ یعنی گویا اگر کوئی اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص ممبر پہ بیٹھتا ہے اور اس کا اہل نہیں ہے تو گویا وہ ایسے جیسے ممبر پہ بت ہے. بت کا کیا کام ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بت کیا؟ لکڑی کا اگر بت رکھتے ہیں تو کیا ہے؟ کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، شاید کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کچھ نہیں. اگر آپ ممبر پہ بت رکھ دیں لکڑی کے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے. آگ نکلنے کا مطلب تو یہ ہے ہاں گناہ بھی عذاب کی طرف ہو سکتا ہے عذاب کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے عذاب کی طرف. کیونکہ یہ تشریح ہم اپنے پاس سے تو تھوڑا سا اشارہ کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت. اب کیونکہ ظاہر قول معصوم ہے تو ہم اس میں اپنی رائے نہیں دے سکتے. ڈیٹیل نہیں بیان کی. ڈیٹیل یہ فارسی کی کتاب ہے بوستان علی، اس میں یہ فارسی کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے. ہاں ایک اور کتاب ہے امیر المومنین کے فضائل پر، یہ لکھی کتاب مرزا شکیب نے، شاہ فیصل کالونی میں رہتے ہیں. ان کی کتابیں 9 سے 10 کتابیں لکھی ہیں. ان میں ایک کتاب امیر المومنین پر بھی ہے. انہوں نے ائمہ معصومین پہ کئی کتابیں لکھی، امام رضا پہ، امام موسیٰ کاظم پہ، امام چوتھے امام پر، جناب زہرا پر، امام حسین پہ. کتابیں بہت اچھی ہیں. یعنی جو لوگ مجلس سے پڑھتے ہیں وہ کتابیں ان کی لے لیں تو آپ کو بہت میٹر ملے گا. بہت اس میں امام حسین پہ بہت ماشاءاللہ میٹر ہے، مصائب مقتل. جناب زہرا پہ بہت زبردست کتاب ہے، تو اچھی کتاب ہے. تو حضرت علی علیہ السلام کی جو پر انہوں نے جو کتاب لکھی اس میں یہ روایت موجود ہے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. اس وہاں انہوں نے 1-2 چیزیں کوئی اور لکھی ہیں، اس میں کچھ اور ہے. بس ایک آدھ جگہ ہے جہاں تھوڑی سی تبدیلی ہے، تو اس میں تشریح میں آپ کو مل جائے گا. تو کم و بیش یہی چیزیں اس پر ہیں. تو یہ دوسری چیز کیا تھا؟ جو لوگ ممبر پہ بیٹھے ہیں، گویا فرمان والا میں نے دیکھا ممبر پہ بت رکھے اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے. تو امام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں لیکن اس کی صلاحیت نہیں رکھتے. اچھا اب یہاں سے میں آپ کو ایک اور چیز بھی بات آئی تو ممبر کے حوالے سے ایک واقعہ بھی سنا دوں. چلیں، کتاب کا نام ہے آداب ممبر. دیکھیے آپ نے ادھر جی سر، کتاب کا نام ہے آداب ممبر. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ابھی آپ نے رائٹر کا نام نہیں بتایا. تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، اس سے تو نہیں بتایا. سر پتہ نہیں کس کی ہے لیکن میں نے دیکھی ہے. فارسی میں لولو مرجان کے نام سے، اچھا اردو میں آداب ممبر کے نام سے. شیخ عباس شیخ امی کی ہے. پھر تو ٹھیک ہے. محدث ہے، بہت بڑے، بہت کتابیں لکھی ہیں، حدیث بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے اس کتاب میں ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص ایک عالم کے پاس غالباً آیا اور عالم سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کو دانتوں سے کاٹ رہا ہوں. یہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کو، جہاں تک مجھے یاد ہے یہی واقعہ ہے انشاءاللہ 100%. تو آپ اس کی تعبیر بتائیں. تو اس نے کہا کہ تم، جواب میں کہا تم ممبری تو نہیں ہو، یعنی مجلس تو نہیں پڑھتے. کہاں مجلس پڑھتا ہوں. کہا جھوٹی روایتیں پڑھتے ہو. جھوٹی روایت ہے. کا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ دیکھیں ممبر پہ خود جانا ایک ذمہ داری ہے. بہت بڑی ذمہ داری. ہاں لیکن بہت ذمہ داری ہے. ممبر پہ جانا ایک ذمہ داری ہے، مطالعے سے پڑھنا، پھر اس کے بعد ہے اتھینٹک، وہی جتنی چیز اتھینٹک چیزیں. اب یہاں پر ایک اور قصہ میں سنا، ممبر کی بات آئی. چلیں کیونکہ ممبر کی بات آ رہی ہے تو ممبر کے حوالے سے آپ کو
थोड़ी सी बातें में इजाफा, क्योंकि बात ये शेख अब्बास से कुम्मी का ही वाक़या भी। शेख अब्बास से कुम्मी के बेटे ने कहीं मजलिस पढ़ी, कहीं पे मजलिस पढ़ी, जी सर बताया था ये आपने बताया था सर, बताया था मैंने इसका रेफरेंस पूछा था तो हाँ। उन्होंने ख्वाब में आके बताया हाँ, और कहा था कि अंदर तैयारी के बगैर नहीं बैठे मंदिर में। ये इनका, ये भी शेख अब्बास से कुम्मी का वाक़या था, मिंबर के हवाले से ये भी था। तो खैर दो बातें हो गई। तो मिंबर पे जाने के आदाब, मिंबर पे जाने की ज़िम्मेदारियाँ, और मिंबर पे जाने के बाद सबसे जो बेहद, सबसे देखिए खुसूसन जो लोग मिंबर पे जाते हैं उसमें हम भी शामिल हैं, ज़ाकिरा भी शामिल हैं, हर वो शख्स शामिल है जो मिंबर पे जाता है। हाँ, सबसे अहम चीज़ मालूम है क्या है? क्या है? जो हम कहें वो अमल भी करें। हाँ। पहले खुद अमल करें फिर पढ़ें जाके। ये सबसे अहम बात है। ये सबसे अहम चीज़। हमारा किरदार पहले होना चाहिए। हाँ ठीक है, मिंबर के हवाले से बात आई तो चलो एक दो बातें मैंने कर दी। ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज़। तीसरा क्या था? बाग बहुत खूबसूरत है। तीसरा ख्वाब क्या था? ख्वाब में तीसरी चीज़ क्या थी? कहा ना कि बाग खूबसूरत है, शादाब है, लेकिन नहर सूखी हुई है। इसकी क्या ताबीर है? इमाम ने फरमाया ये वो आलिम और दानिशमंद हैं कि जो इल्म होने के बाद, इल्म होते हुए लेकिन उसके बातिन इल्म में नहीं है, यानी वो इल्म रखते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, बाअमल आलिम नहीं है। जो ज़ाहिरन आलिम है, लिखा आलिम दानिशमंद, जो ज़ाहिरन आलिम है, आपको ज़ाहिरन आलिम नज़र आएंगे लेकिन बातिन से वो खाली है। इसकी मिसाल ताबीर ये है, यानी उनका दिल नूरानी नहीं है। यानी नहर जो खुश्क है उसको मुराद क्या है? ये ज़ाहिरन बहुत अच्छा है, बातिन बहुत अच्छा है, बातिन बहुत अच्छा, आप कहेंगे अरे वाह सब कुछ अच्छा है, लेकिन अमल की फील्ड में जब अपने अमल की बात आती है, कितने ऐसे, मैं नाम लेना तो मुनासिब नहीं, लेकिन कितने ऐसे 12 अफराद हो, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं कि जो मिंबर पे जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हम सबकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, लेकिन कोशिश हम ये करें कि जब वो मिंबर पे जो भी जाए, अपना किरदार, अपना अमल, अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली की ज़िंदगी, तमाम चीज़ें जो है वो बाअमल ऐसी हो कि, क्योंकि वो नमूना है। क्योंकि देखिए जो लोग मिंबर पर जाते हैं लोग उनको नमूना समझते हैं। सर ये मजलिस पढ़ने के पैसे लेना ठीक है, ये मौजूद से हटके बात है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बस बार बार एक जहन में जो लोग लेते हैं उनके बारे में देखें, ये रवायत मुकम्मल हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है इस वजह से कुछ बहरहाल जवाब दे देंगे, मसला है जवाब इसका है, लेकिन ये रवायत मुकम्मल हो जाए जवाब दे दूँगा। ठीक है, बात यहाँ तक पहुँच गई। तीसरी चीज़, बाग खूबसूरत है, नहर खुश्क है। फिर आ जाइए, फिर क्या था? चौथा क्या था? बीमार लोग तंदुरुस्त की इयादत के लिए जा रहे हैं। क्या फरमाया अमीर मोमिन फरमाया कि क्या फरमाया, ये वो लोग हैं जिसका मतलब है कि फ़कीर और न्याज़मंद अफराद, ज़रूरतमंद के अफराद और अमीरों के घर आना जाना कर रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। बीमार जो है वो सेहतमंद की इयादत के नहीं जाएगा, बल्कि सेहतमंद जो है वो, इसकी ताबीर क्या फरमाया अमीर ने? फरमाया वो जो तुम देख रहे हो कि जो मरीज़ लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो सेहतमंद के घर, इसका मतलब है जो फ़कीर ज़रूरतमंद है वो दौलतमंद के दरवाजे पे जा रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। दौलतमंद पे खुम्स वाजिब हो जाके मुस्तहिक़ को पहुँचाए, वो ज़कात अपनी जाके उस फ़कीर को पहुँचाए, जबकि उल्टा हो रहा है। भाई अगर आदमी के माल में खुम्स है तो किसको पहुँचाएगा? तो आदमी को, आपको अगर आपको सदका देना है तो क्या हम जाके इसकी ज़रूरतमंद को पहुँचा? अब आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत में क्या है, आप देखिए आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत में भी क्या इमाम किस तरह जाके ज़रूरतमंदों को पहुँचाते थे। खुद बाकायदा हर इमाम की सीरत में आपको कम व बेश नज़र आएगा। ये ख़ुद एक माशरे का बहुत अहम मसला है, जिसकी वजह से माशरे का जो सिस्टम है ना वो क्यों कामयाब नहीं है, क्यों लोगों तक ज़रूरतमंद तक पैसे नहीं पहुँच पाते। इसलिए कि हम लोगों ने सोचा कि उनको ज़रूरत है वो आए हमारे पास, बल्कि हमें तो ऐसे काम करना चाहिए कि अगर हमें पता है कि उसको ज़रूरत है तो हम इस रास्ते, ऐसे रास्ते से उन तक पहुँचाएं कि उनको भी नहीं मालूम, इत्तला हो कि ये पैसे आपने पहुँचाए। और फिर ये बात ऐसी होती है, ये बिलखुसूस इस किस्म के कामों को तो लीक भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके बहुत करीब के रिश्तेदार हैं, मोहल्ले में दोस्त अहबाब कहीं ऐसे हैं, ताकि उनको अगर पता चले तो ऐसे नहीं वो आपके आने सामने शर्मिंदगी का बाद लोग इजहार करते हैं, बाज़ फिर नहीं आते, और बाज़ किसी को पता चल जाता है तो और ज़्यादा बात ख़राब हो जाती है। तो कोशिश ये करें, ये तमाम काम जो होते हैं, जो किसी की मदद करने के जो काम है, ये आप देखिए इस तरह करें कि किसी को पता न चले। कितनी बातें हो गई? 4। पाँचवा क्या था? एक घोड़ा है,
جس کے 2 سر ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کھاتا ہے۔ اس کا مطلب امام نے فرمایا یہ وہ افراد ہیں جو خدا کی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن شکر خدا نہیں کرتے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو شکر خدا نہیں کرتے، جو اللہ کی نعمت ملی ہے لے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، لیکن خدا کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا۔ اب انسان سوچے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر انسان کو کرنا چاہیے۔ یہاں پر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو شکر کرتے ہیں، اللہ کا جو ہم شکر کرتے ہیں، ہر شکر کے لیے ایک شکر کی ضرورت ہے۔ یعنی توفیق جو مل رہی ہے اس کے لیے آپ نے کہا خدا تیرا شکر، تو کہا یہ جو آپ نے شکر کہا اس کے لیے بھی ایک شکر، یہ تسلسل چلتا رہے گا۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ چھٹا کیا تھا؟ 2 سر کا یہ تھا وہ افراد ہیں جو مالدار افراد ہیں کہ جو اللہ کی نعمتیں جنہیں ملتی ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ وہ ایک گھوڑا ہے جس کے 2 سر ہیں، وہ کھا رہا ہے، کوئی چیز اپنے سے دور نہیں کرتا، بس آنے دو کھانے دو، اس کی مثال ایسی ہے۔ یہ تعبیر ہے حضرت علی علیہ السلام نے خواب۔ پارچہ، چھٹی چیز تھی، ایک پارچہ، ایک کپڑا آسمان سے لٹک رہا ہے۔ امام نے فرمایا وہ اسلام ہے جو ہر شخص اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے۔ وہ اسلام ہے جو ہر شخص اپنی مرضی سے، کوئی یہاں سے لے رہا ہے، کوئی وہاں سے لے رہا ہے، کوئی یہاں سے لے رہا ہے۔ پورا نہیں لیتا کوئی دین ہر آدمی آپ دیکھیں اپنے حساب سے جو دین ہے، جو نماز فالو کرنا ہے تھوڑا سا، بس وہی فالو کرنا ہے۔ وہ تو فالو کرتے ہیں لیکن اس میں بھی بہت سے ہیں مرضی کا لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی مرضی کا لے لیا یا اپنی مرضی کا لیا، اپنا مرضی پہ عمل کیا نہیں کیا، یعنی جو اپنی مرضی کا دین جسے کہتے ہیں۔ جو میرے مفاد میں نے وہ لے لیا، ہاں، جو مفاد میں نہیں ہے، جو نقصان میں، وہ کیوں لے بھائی؟ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس کو اور یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام لے رہے ہیں کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے، ہاں بھائی عمل ہو رہا ہے، اب حرام کی طرف جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں، یعنی اس کو برا ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ اسلام کو وہ بھی ایک حصہ ہے، یعنی اسلام کا یہ وہ حصہ ہے جس میں اسلام نے منع کیا کہ یہ کام مت کرو، لیکن ہم نے اس حصے کو نہیں دیا۔ ہم نے اس اسلام کو، نماز اچھی بات ہے پڑھ لیں گے، روزہ اچھی بات ہے، حج اچھی بات ہے، تمام وہ حج اچھے کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے، سب چیزیں اچھی کر رہے ہیں، لیکن اسلام کو وہ والا جو پورشن ہے کہ جس میں کہا کہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہا یار یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو معاشرے کے ساتھ چلنا پڑے گا، یہ تو خاندان والوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، اگر ان کے ساتھ جائیں گے تو بیکورڈ لگیں گے، اپنے آپ کو لوگ ہم کو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، یہ ساری چیزیں تو اسلام کے پھر وہ حصہ نہیں لیتے، مکمل اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں 7ویں چیز کیا تھی؟ دو مرغ اپنے آشیانے میں اڑ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا وہ وفاداری اور امانت داری ہے جو لوگوں کے درمیان سے نکل گئی ہے اور واپس نہیں آئی۔ یہ 2 وہ چیزیں جو ایمانداری اور یہ ہے وفاداری اور ایمانداری، یہ 2 چیزیں جو درمیان سے لوگوں کے نکل گئی ہے، جو واپس نہیں آ رہی۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ آسمان سے ایک محمل اتر رہی ہے، اس محمل کے ارد گرد حیوانات ہیں، سور ہے، مثلا لکھا ہے سور ہے، سگ یعنی کتے ہیں کا، اس سے فرمایا امام نے فرمایا اس سے مراد وہ ظالم سلطان ہے کہ جو سور اور بھیڑیے اور یعنی اس کے مطابق کہ جو اس کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ اس کے یاور اور مددگار ہیں، یعنی وہ جو محمل ہے گویا وہ سلطان ہے، اس کے اطراف میں جو آپ تم حیوانات کو دیکھ رہے ہو اس کے یاور اور مددگار ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اور آخری اور نویں چیز جو امام نے فرمائی وہ کیا تھی؟ آخری چیز کہ آسمان سے ایک مرغابی یعنی ایک پرندہ اتر رہا ہے، آسمان سے نیچے آ رہا ہے، اور جب وہ جاتا ہے واپس تو بغیر سر کے جاتا ہے۔ امام نے فرمایا وہ اسلام ہے جو سوائے نام کے باقی کچھ بھی نہیں ہے، اس میں سوائے نام کے ہے اسلام، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آسمان پر جاری ہے، اور وہ شریعت وہ آسمان پر جو ہے وہ شریعت محمدی ہے، یعنی وہ جو صرف یعنی وہ واپس جب جاتا ہے تو شریعت محمدی کا نام ہے بس، باقی صرف اسلام جو ہے وہ نام کا رہ گیا، نام کا۔ یہ ان 9 چیزوں کے خواب کی تعبیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔